بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کی اپیلوں کے اوپر، اپیلیں یہ تھیں کہ یا تو سزا معطل کر دی جائے جب تک کہ کیس کا فیصلہ فائنل نہیں آتا، یا پھر جو ہے دونوں ملزمان کو یا مجرمان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے جو فیصلہ دیا 10 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، لیکن اس میں جو موٹی بات نکلی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ تو جو مجرمان ہیں انہوں نے سزا کا زیادہ حصہ کاٹ لیا ہے، اور نہ ہی سزا اتنی قلیل ہے کہ اس کو معطل کر دیا جائے۔ اس لیے ان کی اپیلیں، دونوں کی اپیلیں، جو عمران خان صاحب کی اپیل تھی اور جو بشرا بی بی کی اپیل تھی، دونوں کو مسترد کر دیا، جس کو کہ بہت ہی جو ہے وہ برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا۔ جو پی ٹی آئی پارٹی ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انصاف کا قتل ہوا ہے، اور اب ہم اس کے خلاف مظاہرے کریں گے اور پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، اور جب تک ہمارے لیڈر کو رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ انہوں نے اس ریفرنس میں کہا کہ جو ایک دن پہلے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اندر یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کے لیڈر جو ہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو جیل میں تکلیفات زیادہ ہیں تو آئیں ہم بات کرتے ہیں اور ہم مذاکرات کرتے ہیں اور ہم اپنے اختلافات ختم کرتے ہیں۔ یہ بحث کسی جگہ چل رہی تھی تو ایک شخص نے بہت ہی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کے درمیان جو ہے وہ سخت قسم کے اختلافات رہے ہیں، یہاں تک کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اس وقت، جو پیپلز پارٹی کی بیساکھی لے کے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا، وہ اکثر پبلک میٹنگز میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، میں گلیوں میں گھسیٹوں گا، لیکن جب ضرورت پڑی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا۔ آپ نے اس کا پہلا مظاہرہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں دیکھا، اس کے بعد 2024 کے فیبروری کے جو لاسٹ الیکشن ہوئے، اس کے بعد بھی ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے گورنمنٹ بنائی۔ پیپلز پارٹی اس وقت تک گورنمنٹ میں پریکٹیکلی شامل نہیں ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کا پورا ساتھ دے رہی ہے، جس طرح کہ انہوں نے پہلے دن سے اناؤنس کیا، اور انہوں نے گورنمنٹ کے علاوہ جو بہترین عہدے ہیں وہ لیے ہیں، جس میں صدر زرداری صاحب صدر بنے، اور اس کے علاوہ گورنر بنے ان کے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے سینٹ کی چیئرمین شپ بھی لی، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بنے۔ تو اس طرح سے انہوں نے عہدے لیے، لیکن اب پی ایم ایل این ان کو پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومت میں منسٹریاں بھی لیں، تاکہ حکومت اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی شیئر کریں، اور اگر حکومت خدا نخواستہ ناکام ہوتی ہے تو اس کا بھی ان کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھی پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ بھگتنا پڑے۔ لیکن پیپلز پارٹی بہت سمجھداری سے اپنی تمام تر آپشنز ابھی تک کھلے رکھے ہوئے ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت اس وقت کریں گے جب آپ عمران خان کو اور تمام تر پی ٹی آئی کے جو دوسرے گرفتار شدہ لوگ ہیں جو مختلف کیسز میں ہیں ان کو رہا کریں گے۔ تو ایک چیز یہاں پہ یہ سوچنے کی ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی پاور میں آتا ہے تو اس کے خلاف کیسز جو ہوتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ سمجھ آج تک نہیں آتی۔ اس میں جوڈیشری کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم آزاد جوڈیشری ہیں، ہم کسی کے اثر و رسوخ میں نہیں ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، ہم کسی فیور اور فیئر کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب معاملات طے ہو جاتے ہیں بیہائنڈ دا ڈور، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، جیسے عرف عام میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی، فلاں کی ڈیل ہو گئی، جب ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیسز کہاں جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی بے شمار کیسز تھے، ان کے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیسز تھے، حمزہ شہباز کے خلاف کیسز تھے،
وہ سب کے سب کیسز کیا ہوئے, وہ کدھر چلے گئے, وہ تھن ایئر میں کیسے اڑ جاتے ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی. اسی پہ بات کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار نے یہ بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ بے شک 5 سال کیا 10 سال بھی جیل میں رکھیں تو وہ ان کو ایک پوائنٹ مل گیا ہوا ہے. بے شک اسٹیبلشمنٹ ان کو خود لے کے آئی تھی, بے شک اسٹیبلشمنٹ کے وہ پروردہ لیڈر ایک بنے ہیں, لیکن جب ان کا اختلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کے بعد وہ اپنے اختلاف کے اوپر ڈٹ گئے ہیں. ان کی حکومت نہیں رہی, ان کو جیل میں بھیجا گیا, ان کی بیگم صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا, تو اب وہ ڈٹے رہیں گے. ایک نہیں, آپ جتنے مرضی کیسز ان کے خلاف بناتے جائیں. اور وہ ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 77 ایئرز میں پہلا ایک موقع ہے کہ کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹا ہے, اور وہ یہ سٹیٹس کو جو 70 سال سے چلا آ رہا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی جوڈیشری کا کوئی راستے میں کوئی مقام ہے, نہ ان کا کوئی اس میں کوئی رول ہے کہ وہ کسی کے کیسز جب تک کہ حکومت یا جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کہتی وہ کیسز نہیں کھولتے. کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں تو ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ کوئی 50,000 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ آپ نیچے کی عدالتوں کو سب کو ملائیں تو یہ لاکھوں کے کیس بنتے ہیں, اور اس میں نسلوں کی نسلیں جو ہیں لوگوں کی وہ اجڑ جاتی ہیں, لیکن کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ ایک کسی شخص کو, قتل کے مجرم کو, ملزم کو جو ہے وہ مجرم قرار دیا ہائی کورٹ نے, کسی ایک ہائی کورٹ نے, اور 2015 میں اس فیصلے کے تحت ان کو پھانسی دے دی گئی. اور جب اس کی اپیل ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی تو 2017 میں سپریم کورٹ نے وہ کیس ٹیک اپ کیا اور ان کو بری کر دیا. اور یہ کس قدر مضحکہ خیز چیز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو جو سابقہ وزیر اعظم تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے اور ان کے پہلے چیئرمین تھے, ان کو پھانسی کی سزا سنائی. 40 سال بعد تقریباً جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ نے وہ کیس اس کو پریزیڈنشل ریفرنس کے تحت ریویو کیا. ریفرنس بھی جو ہے وہ 10-11 سال لٹکا رہا, لیکن جب دوبارہ پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ پھر ریفرنس ٹیک اپ کیا جاتا ہے, اور اس ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان کا جوڈیشل قتل کیا گیا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور اس کا کیا ازالہ ہونا چاہیے. جنہوں نے غلط فیصلہ دیا تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ خاموش رہی. حالانکہ یہ بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو بے شک وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن اپنا فیصلہ تو دیتے کہ جن ججوں نے غلط فیصلہ کیا, جن ججوں نے اتنے بڑے لیڈر کو پھانسی لگایا, ان کے خلاف کیا فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہی صورتحال اب بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کی حکومت جب سے گئی ہے ان کے خلاف کیسز کی ایک بھرمار ہے. ابھی یہ بھی جو لیگل حلقے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر آج جو فیصلہ آیا ہے, ان کی اپیلیں مسترد ہوئی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 2 جولائی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اس کیس کا فیصلہ فائنل فیصلہ کریں, جو ان کی 7 سال کی سزا کے خلاف اپیل ہے کہ یہ غلط ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو اس کو ریویو کیا جائے. تو یہ جو ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے ان کی, اس کے اندر اگر فیصلہ 2 جون میں آ بھی جاتا ہے, ان کے حق میں آ جاتا ہے, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب آزاد ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بہاف پہ ظاہر ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہی آگے موو کرتی ہے, وہی کیسز کی پیروی کرتی ہے. تو وہ انہوں نے اور بھی تیاریاں کر رکھی ہیں, جس میں سر فہرست وہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو پہ سب سے پہلے خبر دی تھی کہ خان صاحب کے خلاف نئے کیسز کی تیاری شروع ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ FIA کی ٹیم نے 2 سے زیادہ وزٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کیے جیل میں, اڈیالہ جیل کے اندر. پہلی ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکیلوں کی موجودگی کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا. دوسری ملاقات میں جب FIA کی ٹیم خان صاحب کو وزٹ کرنے گئی, اور یہ کیس ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ایکس جس کو صاحب کا نام ٹویٹر تھا, اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ایک پوسٹ کی گئی ہے جس میں 1971 کے واقعات سے موجودہ واقعات کو تشبیہ دی گئی, اور مجیب الرحمان صاحب جو ہیں
ان کا حوالہ بھی دیا گیا، اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ بھی ایک جو اسٹیٹ مخالف، جو ملک دشمن جو پراپوگنڈا ہے اس کی تشہیر ہے، اور یہ ویڈیو اس ضمن میں آتی ہے اور اس پہ بھی ایک کیس بن سکتا ہے، اور اس کیس کی ابھی تک کیس فائنل رجسٹر نہیں ہوا، لیکن بیہائنڈ دا ڈور اس کی بھی جو متعلقہ اہلکاروں جن کو یہ آرڈر دیا گیا تھا وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جب بھی ان کو فائنل آرڈر دیا جائے گا یہ کیس بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس رکھا ہوا ہے انہوں نے، جس کا بے شک اس سے پہلے ان کے حق میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو دوبارہ ان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیس ہے کہ جو سیتا وائٹ ایک خاتون ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ میری بیٹی جو ٹیرین وائٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کو انکار کیا ہے کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہیں، لیکن وہ جب اس کیس کو لے کے چلی گئیں امریکہ میں اپنی ایک عدالت میں، کیونکہ وہ امریکن سٹیزن ہیں، تو وہاں کی عدالت نے اس کیس کا ڈی این اے کرایا۔ اس عدالت کے فیصلے کے مطابق انہوں نے ڈی این اے کرایا، اور ان کو یہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ کیا عمران خان صاحب سے، اس بچی کے ڈی این اے سے، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اپنے تئیں اپنی عدالت کے فیصلے میں کہ یہ خان صاحب کی بچی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی سابقہ ادوار میں، جب اس وقت وزیر اعظم ابھی عمران خان صاحب نہیں بنے تھے، لیکن یہ اپنی پارٹی بنا چکے تھے اور یہ ممبر پارلیمنٹ تھے، اور یہ ایک ڈیلیگیشن کے اندر امریکہ گئے، اور وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک پارلیمنٹری امیونٹی کے اندر جا رہے ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، کیونکہ ان کو اس سے پہلے سے امریکن عدالت نوٹسز بھیج رہی تھی اور یہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے۔ جب یہ وہاں پہ گئے تو امیگریشن کے حکام جو ہیں انہوں نے اپنی عدالت کے حکم کے مطابق ان کو ڈیلیگیشن سے علیحدہ کر لیا اور ایئرپورٹ پہ ہی روک لیا، اور 2 گھنٹے اطلاعات ہیں، یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں کہ ان کو کم از کم وہاں پہ روکے رکھا اور ان سے کہا کہ یہ فیصلہ ہے آپ کے خلاف، آپ اس بچی کا جو ہے وہ جو اس کا خرچہ ہے پوری زندگی کا، اس کی تعلیم کا اور اس کے رہنے سہنے کا وہ دیں، اور پھر ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں گے، ورنہ آپ پابند سلاسل رہیں گے۔ اسی وقت خان صاحب نے جو ان کی سابقہ بیوی ہیں جمائمہ خان، جو لندن میں ہوتی ہیں تو جمائمہ خان ہوتی ہیں، یہاں آتی ہیں تو وہ جمیلہ خان ہوتی ہیں، تو ان کے وکیلوں کو متحرک کیا گیا۔ وہ ایک مالدار ہستی ہیں، ان کے پوری دنیا میں وکیل موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے وکیل فوری طور پہ وہاں بھجوائے، اور انہوں نے منٹوں کے اندر وہاں پہ جو بھی وہ عدالت مانگ رہی تھی وہ لکھ کے دیا کہ خان صاحب کے بہاف پہ ان کی جو سابقہ وائف ہیں جمائمہ خان، وہ اس بچی کا 5 سٹار جو خرچہ ہے ایجوکیشن کا بھی اور رہن سہن کا بھی وہ برداشت کریں گی۔ اور پھر جا کے عمران خان صاحب کی جان امریکیوں نے چھوڑی اور وہ اپنے ڈیلیگیشن کا حصہ بنے اور پھر واپس آئے۔ وہ کیس جو ہے پاکستان میں ابھی تک انہوں نے عمران خان صاحب کے سر پہ ایک تلوار کے طور پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہ ایک، میں تو اتنا نہیں جانتا، یہ جو قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ماہر ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی عدالت کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ دوسرے ملک کی عدالت میں ایک اگر وہی کیس چلتا ہے تو ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب کے خلاف وہ امریکن عدالت کا فیصلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ جب یہاں پہ فیصلہ کن مراحل میں لے کے جائیں گے اس کیس کو، تو اس میں اسی امریکن عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے گا، تو اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا اس چیز پہ کہ یہ جو کس طرح کا یہ جوڈیشل نظام ہے کہ جو گورنمنٹ میں آتا ہے اس کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور جس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر گڑے مردے کھاڑ لیے جاتے ہیں اور نئے کیسز بھی ان کے خلاف بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس پہ بھی ہمیں ہمارے تمام مقتدر اداروں کو سوچنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔